اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آج کی ان دو آیتوں سے ما قبل والی آیتیں جو گزری ہیں، جس کے اندر دین سے متعلق، دین کی تعلیم دینے سے متعلق جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی گئی، کم و بیش ہر نبی کے ساتھ انکار کرنے والے، حجت کرنے والے کئی ایک طریقوں کے ذریعے سے انکار کیا، مذاق اڑایا، ایذائیں دیں، مخالفت کے ہر طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے چند ایک پہلو خود اس دین اسلام آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کئی چیزیں کی۔ معجزات کے اظہار کے بعد اور معجزات کے ذریعے سے نبی برحق ہونے کو ثابت کر دیے جانے کے باوجود پھر بھی انکار کی شکل ایمان لانے کی غرض سے نہیں، تنگ کرنے کی غرض سے یہ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراق کی شکل میں فرشتے لے کر آنا، فرشتے کہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہمارے اس مطالبے کی اگر آپ تکمیل فرماتے ہیں تو ہم غور کریں گے۔ اس میں کئی وجوہات، کئی شکلیں بتا دی گئیں۔ ایک تو ہے کہ فرشتے اصل کیفیت میں آ نہیں سکتے اور انسان ان کا سامنا کر نہیں سکتا۔ دوسرے کہ اب تک دنیا کی ابتدا سے یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے، اگرچہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی باتیں بتائی گئی ہیں، بھیجی گئی ہیں، لیکن انسانوں میں سے کسی انسان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتا دیے، ثبوت اسی کے اوپر اتفاق کرنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جب کر دیں گے پھر اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے زندگی کی کچھ بھی مہلت نہیں مل پائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر فرشتوں کو بھیجنا ہی بھی پڑے ان کی اصل شکل میں تو انسان سامنا کر نہیں سکتا، فرشتے کو بھی انسانی شکل میں ڈھال کر بھیجنا پڑے گا۔ جب انسان کی شکل دے دی جائیں گی تو لباس بھی دینا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن کئی نمونے پیش کیا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، بی بی مریم علیہ السلام کے روبرو جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں تھے، تو انسانی شکل اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر بھی تم وہی کہو گے کہ یہ جادو ہے، فلاں ہے، اس قسم کی چیزیں کیے۔ قدیم امت کے لوگوں نے بھی کیا تھا، قوموں نے، ان کے ساتھ جو انجام ہوا اس کے نشانیاں کم و بیش دنیا کے اندر طول و عرض کے اندر وہاں کی بستیوں کی ہلاکت کی نشانیاں وغیرہ آج بھی موجود ہیں۔ تو آج کی آیت میں یہ ذکر کرتے ہیں، ایک تو راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر دین اسلام کے اوپر جمنے والوں سے، ٹکے رہنے والوں سے ٹک کر رہنا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اور قوتیں دین اسلام کی مخالفت کریں گے،
دین اسلام کو ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اٹھا کے ادھر سے ادھر منتقل کرے، اس کو موڑے تو مڑ جائے، توڑے تو ٹوٹ جائے، ٹھہرا تو ٹھہر جائے، سلائے تو سو جائے۔ دین اسلام کا وجود اور دین اسلام کا اظہار، دین اسلام کو اختیار کرنے والے، اس کے اوپر عمل پیرا رہنے والے، یہ جتنے مضبوط اور صحیح، دین اسلام مضبوط اور صحیح، یہ جتنے کمزور پڑیں گے، ان کو کمزور کرنے ہی کی شکلیں ساری دنیا، شیطان صفت طاقتیں اسی حربے کو استعمال کرتی ہیں، کیا ہے، کر رہی ہیں، کرتے بھی جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ چنانچہ اس آیتوں میں ترجمہ ہے، یقیناً، یعنی یہ نئی بات نہیں ہے، اس امت کے مسلمانوں کو بھی، دین پر قائم رہنے والوں کو بات بتا دی جا رہی ہے کہ اجی مذاق اڑایا گیا ہے صرف تمہارے پیغمبر کا نہیں، تمہارا ہی نہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تمام کے ساتھ یہ دنیا کی قوموں نے کم و بیش ایسا ہی کیا ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اگرچہ کہ طویل زمانہ گزرا، بڑی مہلت ملی، فحاق بالذین سخروا منہم، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کر گھیر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، توحید کے خلاف چلنا۔ اللہ کے ماننے والے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے پر صحیح طریقے سے جو جمع ہوا رہے گا، اس کا صحیح طریقہ حلال کے ساتھ رہنا، حرام سے نفرت کرنا، عبادات والی معاملات میں پوری طرح رہنا، انسانیت کے سارے پہلو اس کے اندر ہونا، اخلاق و صفات کا اونچا معیار، یہ دین اسلام کا طریقہ ہے۔ اور جس کے اندر یہ ہوں گی، اس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوں گی، اللہ کی پہچان ہوں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ۔ آپ کا فرمان کلام پاک کی وضاحت ہے، تفصیل ہے اور تفسیر ہے، دین اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقصد کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک استاد اور معلم بنا کر بھیجا ہے تاکہ صحیح طریقے بتا دوں، سمجھا دوں، سکھا دوں، تربیت دے دوں۔ اخلاق سے تخلق، کلفت معنی مشقت، اسی سے اردو کے اندر آتا تکلف، عادت نہیں ہے، سو عادت کے موافق نہ ہونے والی چیز کو بھی اپنی عادت میں داخل کرنا، جس میں آسانی سے مہارت سے کر نہیں سکتا آدمی، تکلف۔ یہ لفظ کا نمونہ اس لیے پیش کرنا ہے کہ یہ کم و بیش اردو میں تکلف کا مفہوم ہمارے معاشرے میں معروف ہے۔ اس عربی کی اس ڈئی پر، جس کو ہم صیغہ کہتے ہیں، اس کے اندر معنی آدمی اپنی مشقت اور کوشش کو صرف کر کر حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر بھی پورا ملتا نہیں، اور کوشش کرنا، کوئی شکل تھوڑی سی آئیں گی، تو تکلف کے معنی تکلیف اٹھانا، اور تکلیف کے معنی تکلیف دینا، مشقت میں ڈالنا، تکلف مشقت میں پڑنا۔ اسی طرح اس حدیث شریف میں تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق سے تخلق، وہ طریقے اللہ تعالیٰ کے، وہ عادتیں اللہ تعالیٰ کے، وہ صفات اللہ تعالیٰ کے۔ اے امتیو، تم اپنے آپ میں اختیار کرنے کی مشقت اٹھاؤ، کوشش کرتے رہو۔ اللہ ہونے والے نہیں ہیں، اللہ پاک باز ہے،
پاک باز بنو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کیا ہے کلام پاک وضاحت کرتا ہے، کسی زبان سے برے الفاظ انسان اپنے زبان سے، چاہے غصے میں ہو، کسی گالی دینے کے لیے ہو، غصے کے اظہار کے لیے ہو، برے الفاظ زبان سے زور سے ہرگز نہ کہے۔ غصے کا اظہار کے طریقے کئی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو گویا گالی گلوچ فحش زبان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اب انسان اپنے آپ کے اندر وہ عادت ڈالنا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جن کی اس دنیا کی زندگی رزق کے ذریعے سے ہے، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا عبادتوں کے اندر وہ عبادت والا پہلو جو اللہ کی مخلوق میں جو غریب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس کے کام آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عادتوں میں سے عبادتوں میں افضل عبادت ہے۔ روزہ اسی قسم کی عبادت ہے۔ اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، لیکن اس کے حکم کے مطابق صبح سے شام تک کھانے پینے ہر چیز کے اوپر اپنے آپ پر پابندی لگا لینا۔ الغرض ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ہلاک و برباد کیا۔ لہٰذا یہ قوم بھی، اس امت کے لوگوں میں بھی، اس زمانے کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد یہ کریں گے، تو جب موقع ہوگا، جب وقت ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت پکڑ اس دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ سخت ہوگی۔ لہٰذا اگر اسی چیز کو، جس چیز کو ذکر کیا گیا کہ ایسا کیے ہیں اللہ تعالیٰ، خود مکے کی زندگی کے بعد عملی طور پر نمونے بتا بھی دیے۔ سابقہ چیزوں کو دیکھنا ہے تو حکم دیا قرآن میں، یہاں پر قرآن میں کئی جگہ ہیں، قل سیروا فی الارض، اے لوگو تم زمین میں سیر و سیاحت کو نکلو، سفر کرو، تفریح کے غرض سے نہیں۔ تفریح کے غرض سے جانا نہیں جانا یہ مسئلہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو، لیکن مومن کا ہر نظارہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے غور و فکر اور عبرت کی غرض سے ہوتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، کائنات کی ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ صحیح مومن کی علامت ہے۔ تم زمین میں یعنی پوری دنیا میں سیر و سیاحت کر کے دیکھو، کرو، ثم انظروا، پھر اس میں غور و فکر کرو، یہ کیا تھا، کون تھے، ایسا کیوں ہوا، یہ کون سی قوم تھی، ایسا کیا ہوا، یہ علامتیں کیا بتاتے ہیں، یہ پرانی چیزیں کیا بتاتی ہیں، یہ پرانے کھنڈرات کیا بتاتے ہیں۔ اب تو انسان دنیا کے طول و عرض میں میوزیم کی شکل میں قدیم سے قدیم چیزوں کی، بھلے چند چیزیں صحیح، ہر جگہ الگ الگ قسم کی، ساری دنیا اس کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ میوزیم کی شکلیں کہیں بڑی کہیں زیادہ، کئی ایک چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی کیا بتاتے ہیں، موجودہ دنیا کی کوئی چیز نہیں بتاتے، گزری ہوئی سابقہ دنیا اور دنیا والوں کے، ان کے طور طریقے، ان کے چیزیں، ان کے فلاں فلاں چیزوں کی ایک تاریخ کو واضح کرتے ہیں۔ اسی سے مسائل ہیں دو چیزیں کی۔ ہر سفر کے اندر یہ فکر کو پیدا کر لینا، سارے مفسرین اس جیسے آیتوں سے مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ ایسا سفر جو سفر بھی ہو جائے، لیکن اس میں غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کا ملاحظہ کرنا، قدرت کا اندازہ لگانا، خالق کی قدرت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا، اور ہلاکت و بربادی والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا، عذاب کا، اس کی جلالی
یعنی جلال اور غصے والی کیفیت کا اندازہ لگانا، خوف خداوندی پیدا کرنا، اس کو لکھا ہے مندوب۔ عربی لفظ ہے مندوب بمعنی مستحب، یعنی اچھا اور بہتر ہے، قابل ثواب ہے۔ شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے مباح، جس کو کہتے ہیں جائز، اس کے کرنے میں بھی کوئی گرفت نہیں، نہ کرنے پر بھی کوئی گرفت نہیں۔ مثلا فیان ہے، چاہے آپ چالو کر لو، درست ہے، مت کرو، کوئی بات نہیں، نہ کرنے پر گناہ، کرنے پر ثواب، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جائز، اس کو کہتے ہیں مباح۔ اس کے اوپر کا درجہ ہے مندوب، مستحب، جس کا کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس کے اوپر کا درجہ ہے سنت، اس کے اوپر کا درجہ ہے واجب، اس کے اوپر کا درجہ سب سے بڑا فرض۔ تو اس عنوان سے دوسروں کو جو انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی غور و فکر کر کے قرآن کے اس پیغام کے اوپر غور و فکر کرو۔ اور انکار کرنے والوں ابھی بھی سمجھو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، مخالفت کرنے والوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، غلط راستے پہ چلنے والوں کے لیے، اگر پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی ذات کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں، تو انہی بندوں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس طرح ان چیزوں کی حقیقتوں کو تسلیم نہ کرنے والے، لفظ ترجمہ ہے تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والوں کا برا انجام کیسا ہوا۔ سمجھ میں آئے گا، غور و فکر کرو تو۔ یعنی نہ ماننے والے، مخالفت کرنے والے اور دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، غلط پروپیگنڈا کرنے والے، سارے کے سارے اس مفہوم میں آئیں گے۔ ایسا سابقہ دنیا میں کیا ہے، سابقہ قوموں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی۔ انسان کے حساب و کتاب میں بہت دیر سے ہوئی، یہ انسان کا حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مرضی میں جب ہونا تھا، جب ہوئی۔ اور یہ عادت قیامت تک کے لیے، یہ طریقہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا قائم ہے۔ اسی چیز کو اعلان کرنا ہے، بتا دینا ہے۔ اب اگلی آنے والی آیتوں ایک بات بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں۔ پھر اگر ایسا کرنا چاہے تو کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے؟ ساری طاقت میں اس کی طاقت کے نیچے، اس کی دی ہوئی عارضی طاقت ہے مخلوق میں۔ تو اگلی آیت میں اس کی وضاحت، ہر چیز کا خالق اور مالک سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، باقی رکھنا، لیکن مہربانی والی کیفیت کو رکھ کر ڈھیل دے رہے ہیں۔ اگر اس سے غلط فائدہ اٹھائے گا آدمی، اسی کے پر چل پڑے گا، نہیں سدھرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دلائل توحید اگلی آیتوں سے مسلسل تذکرہ آتے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔